میری ہی ہے کیونکہ میری یہ مجال نہیں. بہرحال رمضان کی آمد ہے اور ہمیں اس چاند دیکھنے کا جو ایک مزہ بچپن سے دیکھا وہ ابھی تک شکر ہے کہ موجود ہے، لیکن اس میں بھی کچھ لوگ شک کرنے لگے، لیکن وہ نہیں کرنا چاہیے. کیا کہیے؟ ہاں، شک تو ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن میرے خیال سے چاند دیکھنے کا جو مزہ خود ہے کہ خود چھتوں پہ چڑھ کر لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں، پھر منہ میٹھا کر رہے ہیں، پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، وہ بات ہی کچھ اور ہے. اور اس وقت تو ہم آمد رمضان کے لیے اس قدر پربہار ساعتوں کے انتظار میں ہیں کہ رحمتوں، مغفرتوں اور نیکیوں کا مہینہ آنے والا ہے. اور ہم سبھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں بہت سے بادل چھٹ جائیں گے. دعا ہے بہت سارے اندھیرے دور ہو جائیں اس چاند کے چمکنے سے، اور رحمتیں مطلب کھل کے آئیں ہماری طرف، کھل کے برسیں، میں برس جائے رحمتوں کا. بس نہیں ہوگا. اور جب خاص طور پہ جب وہ طاق راتے ہیں، وہ نزول قرآن کی ایک سیلیبریشن ہے، وہ عبادتیں ہیں، مغفرت ہے اور رحم کی جستجو ہے، تو یہ سلسلہ آپ کے ساتھ رہے گا. آپ کی کالیں لائیو لینے کے لیے جو پاکستان میں ہیں وہ 02199231178 اور جو انٹرنیشنلی کال کریں وہ +922199231178. نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی ہوگا. وہ اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں کیونکہ بہت ساری یہاں پہ نعت، قرأت، قوالی، بہت سے کام ہونے، بہت سے نیک اور اچھے کام اور اچھی آوازیں اور اچھے ساتوں کے ساتھ ہم اس پروگرام کا آغاز کریں. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتی ہوں. میرے پاس اس وقت وہ مہمان موجود ہیں کہ جن کا کسی پروگرام میں آنا، جن کا کسی محفل میں آنا، کسی جگہ موجود ہونا اس جگہ کو، اس محفل کو، اس پروگرام کو معتبر بناتا ہے. اور یقیناً سننے والے جب دیکھیں گے اور میں آپ کا تعارف کراتی ہوں تو وہ یقین بھی کریں گے اور میری بات کی تائید بھی کریں گے. تو میری بہت ہی محترمہ بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ، قانون سے تعلق ہے، بڑی فعال، بڑی متحرک. میں ان کے بارے میں کیا کہوں کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. آپ کو سب جانتے ہیں. میں صرف یہ چاہوں گی کہ آج کی گفتگو میں آپ جب شامل ہو جائیں گی تو یقیناً ہمارے ذہن کی بہت سی شمع روشن ہوں گی، بہت سی باتیں ہم پر اجاگر ہوں گی. اور ہمارا جو موضوع میں کہتا ہوں کہ مسلمان جو ہے وہ ایک رول ماڈل، پھر اس رول ماڈل مسلمان کے لیے ہم نے جن مہمانوں کو بلایا وہ ہمارے ذہن کو ان کا تعلق درس و تدریس سے، ایجوکیشن سے. پیرزادہ قاسم صاحب چانسلر ہیں ضیاء الدین یونیورسٹی کے. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا تشریف لے کے آئیں. اس سے پہلے کہ ہم باتوں میں کریں، قرأت سے ابتدا کر لیں. قاری وحید ظفر صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں یہاں. نام سے آغاز اور قاری وحید ظفر صاحب کی آواز سننے کے تو سبھی منتظر ہیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم
لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. جو آیات مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں یہ سورۃ البقرہ کی 183 سے لے کر 185 تک آیات تھیں جو آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی. ان کا ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں. اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے. اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے. اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا. اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. نماز روزہ ہم سے مسلمانوں سے پہلے بھی قائم کیا گیا لیکن مسلمانوں کو ایک رول ماڈل کی طرح دنیا کے لیے پیش کیا گیا کہ ہم سے مسلمانوں سے مومنین سے دنیا سیکھے. لیکن سوال آج کا یہ اٹھتا ہے جو کہ جس طرح ہم نے جانا ہے کہ کیا وہ رول ماڈل والی صفات مسلمانوں کے باہر دکھ رہی ہیں. مسلمانوں میں رول ماڈل
کا دراصل مقصد کیا ہے؟ کس طرف چلیں؟ فیصل میں یہ کہوں گی کہ یہ جو اس وقت قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہے اور روزے اور رمضان کی جو فضیلت کا ذکر کیا ہے، تو ایک تو یہ کہ ماہ رمضان المبارک میں رحمتیں اور نعمتیں برستی ہیں، مومنین پر رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایک عبادت کے 70,000 گنا ثواب ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ اسی رمضان میں قرآن حکیم کا نزول ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل کی صورت میں ہمارے پاس قرآن حکیم عطا فرما کر گئے۔ لیکن اصل جو بات آپ کہہ رہے ہیں رول ماڈل کی، تو ایک انسان کامل، ایک ضابطہ حیات ہمارے پاس موجود ہے قرآن حکیم کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی صورت میں۔ لیکن وہ جو سوال پیدا ہوتا ہے جس پر فیصل نے اس وقت روشنی ڈالی ہے، یقیناً آج کے زمانے کا سب سے اہم سوال ہے۔ بیرسٹر صاحبہ، میں